قیام اللیل کے حوالے سے ہماری جو بات تھی اس میں سے کچھ بقیہ آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ قیام اللیل کا اجر و ثواب ایمان اور احتساب سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تراویح یا قیام اللیل جو شخص امام کے ساتھ مکمل قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام کے ساتھ ہی واپس ہو، یعنی امام جب شروع کرتا ہے اور امام جب ختم کرتا ہے، شروع سے اختتام تک وہ امام کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ پوری رات کے قیام کا اجر ہے۔ گویا کہ جا کر وہ سو گیا، امام چلا گیا، امام کے ساتھ مکمل کر کے جا کے بندہ اگر سو گیا، لیکن اس کا یہ سونا بھی عبادت میں شمار ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے امام کے ساتھ اپنے قیام کو مکمل کیا۔ یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اسی طرح امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ارواء الغلیل میں روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس اجر کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ پایا جاتا ہے کہ رات کو امام کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور وتر چھوڑ کر صبح پھر ادا کرتے ہیں، تو اس کے طریقے دونوں ہی رائج ہیں، دونوں طرف ہی علماء کی جماعت بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح نماز کے بعد، یعنی کہ جس کو یہ ہو کہ مجھے صبح جاگ نہیں آئے گی اور وہ وتر رات کو ہی پڑھ لیتا ہے اور صبح اس کی جاگ آ جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس میں ہے کہ وہ جتنی استطاعت رکھتا ہے پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت ثابت ہے، اور اسی طرح بعض ائمہ سے ان سے ہے کہ وہ جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، جن میں بڑے نام جو ہیں وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن مبارک اور اسی طرح شافعی رحمہ اللہ، امام احمد اور اہل کوفہ، ان کا یہ ہے کہ وہ جتنی اس کو استطاعت ہے یا جتنی توفیق ملتی ہے وہ اتنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، وتر کی بھی نماز ادا کر لے، لیکن اگر وہ صبح بھی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو امام کے ساتھ وہ اس وتر نماز کے 1 رکعت کا اضافہ کر کے اس کو جفت بنا لے، یعنی کہ امام نے 3 رکعت ادا کروائی ہیں وتر کی، تو ایک کھڑا ہو کر ایک اور ادا کر لے، اس کی 4 ہو جائے گی اس طرح، تو وہ ایک طریقہ بھی موجود ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے امام کے ساتھ وتر ادا کر لے، صبح پھر دوبارہ امام اگر کھڑا ہوتا ہے امام کے ساتھ وہ پڑھے اور پھر وہ وتر ادا نہ کرے، وتر چھوڑ دے، اور اگر اس نے وتر صبح بھی ادا کرنا ہے امام کے ساتھ تو پھر یا رات کو یا صبح میں وہ 1 وتر کو ادا کرے گا جفت کر کے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ 1 رکعت میں 2 وتر نہیں ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث موجود ہے، اس طرح ایک اور صحابی سے بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1 رات میں 1 ہی دفعہ وتر پڑھنا ہے، 2 دفعہ 2 وتر 1 رات میں جمع نہیں کرنے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ کہ وہ وتر امام کے ساتھ رات کو بھی پڑھتا ہے، صبح بھی پڑھتا ہے، تو اپنے دونوں وتروں میں سے وہ 1 کو 1 رکعت کے اضافے سے جفت بنا لے، یعنی 4 رکعت کر لے، امام 1 پڑھا رہا ہے تو 2 کر لے، تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور یہ دونوں طریقے ہی علماء میں رائج ہیں۔ باقی مسنون عمل کی بات کی جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت دونوں اعتبار سے وعدے کی ہے، اور یہ امام کے ساتھ ہی اس کی قید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ چلے گئے، 4 رکعت آپ پڑھ کے چلے گئے، امام ابھی پڑھا رہا ہے، امام ابھی مصلی پر ہے، تو پھر وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچتا، اگر چاہے کہ وہ مسنون قیام انفرادی کر لے یا اجتماعی کر لے، بعد میں کر لے، لیکن جو اس کو یہ اجر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنن ترمذی کی حدیث میں نے ذکر کی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے، وہ اس کو اجر نہیں ملے گا اگر وہ اس طرح تقسیم کرے گا پوری رات والا۔ باقی مسنون عمل جو ہے 11 رکعت کا وہ اس کو ملے گا، اس کا اجر موجود ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وتر کے حوالے سے بھی قید لگائی ہے۔ وتر اس کی قید کیا کہ ہم نے وتر ادا کرنا ہے یا ادا کر لیا ہے، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ امام کے ساتھ نماز ادا کر لی، وتر پڑھ لیا، اب میں صبح جاگ نہیں سکتا یا خدشہ ہے کہ میں نیند سے بیدار نہیں ہوں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کی نماز کے ساتھ جو عشاء کے بعد پڑھتا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی وتر کی نماز کو بھی ادا کر لے۔ اگر اس کو جاگ آتی ہے
تو 2 رکعت کی اجازت تو ہے ہی ہے۔ 2 سے زائد کی اجازت بعض محدثین سے، جن کا کچھ کا میں نے نام بھی ذکر کیا ہے، فقہا بھی اس میں شامل ہیں، ان سے اجازت 2 سے زائد کی ملتی ہے۔ اسی طرح جس کو یہ ہے کہ میں صبح جاگ آ جائے گی، وہ پھر رات کو وتر چھوڑ دے، رات کو وتر چھوڑ دے، رات کو وتر ادا نہ کرے، وہ پھر آخری نماز جو اس کی رات کی آخری نماز ہے وہ وتر کی ہی ہوگی، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر حکم بھی موجود ہے کہ رات کی نماز آخری وتر ہونی چاہیے، وتر ہی رکھو۔ اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے بھی وقت کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کا جو ڈوریشن ہے وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، جس کو ہم سحری کا ٹائم بھی کہتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ہے اتنے بجے ختم ہوگا۔ عشاء کی نماز ادا کر لی اور طلوع فجر تک آپ اس دورانیے میں 2 رکعت 4 رکعت یا مسنون عمل جو 11 رکعت کا ہے وہ ادا کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشاء کے ساتھ یعنی کہ ابتدائی رات میں بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا عمل درمیان کی رات یعنی نصف اللیل جس کو ہم کہتے ہیں آدھی رات، اس میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رات کے آخری پہر بھی اس کی نماز کا وقت ہمیں ملتا ہے۔ زیادہ تر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے آخری پہر یہ نماز ادا کی ہے، یعنی جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، کیونکہ اس نماز کا وقت تہجد بھی ایک ہے، قیام اللیل بھی ایک ہے، تراویح بھی ایک ہے، رات کی نماز بھی ایک ہے، تو یہ چاروں پانچوں نماز کے نام ایک ہی نماز ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیوں نماز ادا کی زیادہ، اس کی وجہ اور سبب بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی کہ اس وقت اللہ رب العالمین عرش سے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی منشا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جیسے اس کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم نے اس کیفیت میں نہیں پڑھنا۔ دوسری وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اگر ہم اس وقت کا تعین کریں تو ہم تو خیر شہری زندگی میں رہتے ہیں، شاید ہم مرغے کی آواز نہ سن سکیں، مرغے کی آواز سننے سے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مرغے کی آواز جو میں نے سنی ہے اور جو حساب لگایا ہے وہ فجر کی اذان سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے وہ بولنا شروع کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی فرمان ہے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے اور مرغا فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے۔ تو اس لیے اس حساب سے بھی اس وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو شہری علاقوں میں بھی مرغا ہے، مرغے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ روشنی ہے یا اندھیرا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ حص رکھی، اور اسی طرح پھر وہ جب اس مخلوق کو بھی دیکھتا ہے تو وہ پھر تکبیر بلند کرتا ہے۔ اس کو ہم عرف عام میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مرغا اذان دے رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی جگاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے بھی ہم اس وقت کو پہچان سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم اس کا حساب رات کی تقسیم کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت رات داخل ہو رہی ہے، یعنی کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ عشاء کے بعد ہم رات کا حساب کریں، اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے اور اس وقت فجر طلوع ہو رہی ہے۔ سورج غروب اور فجر طلوع ہونے میں ہم رات کو تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے 4 حصے بنا لیں، ایک پہلا حصہ، پھر نصف حصہ، پھر ثلث یعنی کہ آدھی رات کے بعد کا حصہ، پھر اس کے بعد آخری حصہ۔ وتر کی نماز ہم نے اس آخری حصے میں ادا کرنی ہے، بالکل فجر کے قریب یا 15 منٹ 20 منٹ سحری کرنے کا ہم نے وقت چھوڑنا ہے۔ اور جو نفل نماز ہے اصل فضیلت والے وقت کی وہ ثلث ہے، رات کا آخری پہر بھی اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اس کے بعد وتر ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو ثلث والا وقت ہے، یعنی رات کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو آپ کا آدھے کے بعد والا ثلث والا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا وقت ہے، اس وقت میں اگر ادا کی جائے۔ باقی اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک کے میں ایک تو باجماعت اہتمام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت کیا، اور اسی طرح رمضان المبارک میں اس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حرمین ہیں، حرمین میں تعداد کا فکس تعین نہیں ہوتا، بعض دفعہ 11 ہیں، بعض دفعہ 13 ہیں، بعض دفعہ 20 ہیں، بعض دفعہ 23 33 تک بات جاتی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہوتا ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں، کہ سبب یہ ہوتا ہے کہ افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی کو رات کو نہیں ملا تو وہ صبح ادا کر لے، یعنی کہ یا صبح والے امام کے ساتھ ادا کر لے یا وہ رات والے امام کے ساتھ ادا کر لے۔ اب ایک شبہ ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے
کہ اگر میں رات کو نہیں قیام کرتا، صبح کرتا ہوں، تو پھر پوری رات کا قیام کا ثواب کیسے؟ یہ ثواب دینا اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کام کرنا ہے۔ ان چکروں میں ہم الجھ کر اپنی عبادت کو خراب کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہیں، وہ قادر قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے امام کے ساتھ ہمیں قیام کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قیام کی ابتدا اور انتہا امام کے ساتھ کریں، اور اسی طرح اگر 2 وقت کا تعین ہے یعنی رات بھی اور صبح بھی، تو پھر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، یا اگر دونوں کا بھی کرتے ہیں تو رمضان المبارک کی وجہ سے، اس کے سبب سے یہ عمل جائز اور درست ہے، فضیلت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر جب تعداد عبادت کی بڑھے گی تو پھر اجر بھی بڑھے گا، لیکن وہ صرف تعداد کی حد تک نہ ہو بلکہ خشوع اور خضوع اس میں شامل رہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔